عموماً ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں نا تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں بفے سسٹم ہوتا ہے. اب بفے سسٹم میں چونکہ بھوک کافی دیر سے سلگ رہی ہوتی ہے جب ہم ٹیبلز پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انتظار میں، بعض اوقات بہت زیادہ بھی ڈیلے کر دیا جاتا ہے اس طرح کی تقریبات میں، تو بھوک ایک دم سلگ رہی ہوتی ہے. پھر جیسے ہی بفے کھلتا ہے تو سب ایک ساتھ بفے کی طرف بہت طریقے سے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بفے میں سے کھانا نکالنا شروع کرتے ہیں. اچھا لیٹ سپوز کہ 6 ڈشز جو ہے نا وہ بفے میں رکھی ہوئی ہیں. اب بندی کی کوشش ہوتی ہے کہ یار میں کم سے کم 3 سے 4 پلیٹوں میں یہ تمام 6 ڈشز جو ہے نا اس کو اپنی ٹیبل پہ جمع کر لوں. حالانکہ اس نے یہ حساب نہیں لگایا ہوتا کہ میں کون سا کھانا کتنا کھا پاؤں گا، اس حساب سے نکالوں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ون ٹائم بفے ہے کہ بھائی ایک بار جتنا نکالنا ہے نکال لو، پھر اس کے فوری بعد یہ ڈھکن بند ہو جائیں گے، اب اس کے بعد کوئی نہیں نکال سکتا. ایسا بھی نہیں ہوتا. تو ون ٹائم اگر بندہ کوشش کرے کہ بھئی میں نے اتنا کھانا نکالنا ہے آغاز میں کہ میرا اسٹارٹر ہو جائے، میں تھوڑا سا کھانا اتنا کھا کر پھر دوسری مرتبہ جا کر دوسری ڈش لے لوں گا، تیسری مرتبہ جا کر تیسری ڈش لے لوں گا. تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اگر وہ لے اور اس کو مکمل کرنے کے بعد ہی اگلی مرتبہ لینے کے لیے جائے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مناسب رویہ ہے، یہ انسانوں والا رویہ ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا اس پر توجہ کر لیں گے تو رزق کی بے حرمتی سے بچ جائیں گے. تو خدا را بے حرمتی مت کیجئے. اچھا آپ کہیں گے یار فلاں کرتے ہیں، فلاں برادری کرتی ہے، فلاں کمیونٹی کرتی ہے. دیکھیں ہم فلاں پہ تو بات نہیں کر رہے اس وقت، تو ہم اپنے آپ سے شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے کہاں سے آغاز کرنا ہے. میں نے اپنا دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ آج سے میرا رویہ اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے. بس اپنا ایک ڈسپلن بنا لیں، SOPs بنا لیں کہ میں نے چاہے میں گھر میں کھانا کھاؤں، چاہے میں کسی ہوٹل میں کھانا کھاؤں، وہاں بھی کیا ہوٹل میں حسن بھائی ہوٹل میں آرڈر دینے کی بات آئے تو بندہ مینیو کو 36 بار چیک کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ڈش اتنی مہنگی ہے، منگوا لی تو بل تو فل ڈبل ہو جائے گا، ٹرپل ہو جائے گا. بڑا حساب کتاب سے ایک ایک بوٹی کا حساب، میں مبالغہ کر رہا ہوں، ایک ایک بوٹی کا حساب کوئی نہیں لگاتا، بہت کیلکولیشن کرنے کے بعد بندہ آرڈر دیتا ہے. ہاں صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس کے بعد پھر اس کو خیال ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں منگواؤں گا اتنا بل دینا پڑے گا. ہیں اللہ اکبر. تو بھائی یہ احساس اگر دعوت میں بھی کر لیا جائے کہ یار اگر یہاں بل نہیں بھی دینا پڑ رہا، اسراف سے تو بچنا ہے نا، اسلام میں اسراف کی تو اجازت نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، گھر میں کھا رہے ہوں یا دعوت میں کھا رہے ہوں، اور آپ کی جو فیملی ہے کہ جو آپ کی بات سنتی ہے، جن کو آپ دیگر معاملات میں سمجھاتے ہیں، آپ سے متعلقہ اور وابستہ لوگ ہیں، چاہے وہ آپ کے پاس کام کرتے ہوں، فیکٹری والے ہوں، ان کو تو آپ یہ تربیت دے سکتے ہیں نا. ان کو تو یہ چند جملوں میں یا اس کلپ کے ذریعے یہ شعور اور یہ آگہی دے سکتے ہیں نا کہ اگر ہم نے اللہ کے لیے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے رزق کی بے حرمتی سے اپنے آپ کو بچا لیا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اگر ہم یہ دعوتوں میں جو بینکویٹس والے ہوتے ہیں، ہال والے ہوتے ہیں، ان سے جا کے کوئی پوچھے بھئی کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں 20 سے 30% کھانا ضائع ہو جاتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. 20 سے 30% کھانا اگر یہ غریبوں کے پیٹ میں چلا جائے ان کی کیسی دعائیں ملیں گی. ایسے بینکویٹ اور ہالز والوں کے بارے میں سنا ہے کہ جو کھانا ضائع ہونے سے بچاتے ہیں اور ان کو NGOs سے ان کے رابطے ہوتے ہیں، NGOs والوں نے کیے ہوتے ہیں، تو وہ ہاتھوں ہاتھ وہ کھانا کہ جو لوگوں نے ٹیبلز پہ چھوڑا ہوتا ہے، میں اس کھانے کی بات کر رہا ہوں، اس کو وہ غریب لوگوں تک پہنچانے کی ترکیب بناتے ہیں. تو یہ اہتمام بھی ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ہی وہ کھانا ٹیبلز پہ چھوڑنے کے بجائے اگر واقعتاً وہ کھانا بفے ڈشز میں وہاں پر بچ جائے کہ جہاں سے کھانا ہم لیتے ہیں، اگر وہاں بچ جائے اور پھر وہ غریبوں میں جائے تو کتنا فریش کھانا ان غربا تک، مساکین تک پہنچے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا